بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: والفجر وليال عشر. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا. درود شریف ہو ان انبیاء اکرام پر جنہوں نے اس دین کے لیے بہت سے مصیبتیں، بہت سے تکلیفیں اٹھانا پڑا، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفجر کی 2 آیت تلاوت کیا. ہم لوگ خوب جانتے ہیں کہ ہم یہ ذی القعدہ کے آخری دنوں میں ہیں اور آئندہ مہینہ ہمارے اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے. یہ مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ مہینے کے شروع کے 10 دن کے بارے میں بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی 10 دن کو قرآن مجید میں قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے: والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. کیوں یہ 10 دن ہمارے لیے بہت فضیلت والے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا: ما من ایام الاعمال الصالحہ فیہن احب الی اللہ من هذه ایام عشر. کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو اس 10 دن میں جو بہتر کام کرے گا، اس سے
کوئی بہتر کام نہیں. جو اس میں اچھے کام کریں گے، اس میں جو اچھے کام کریں گے، بہت بڑی فضیلت اس دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے، دوسرے دنوں دوسرے مہینوں میں نہیں ہے. من هذه ایام العشر، کہ یہ 10 دن. صحابہ اکرام نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جہاد سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو سمجھیے جہاد سے بھی افضل کیا ہے؟ یہ مہینے میں جتنا ہو سکے ہم نیک اعمال کریں، اعمال الصالحہ، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں. جس طرح سے انسان رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینے کی ہم لوگ ہر مسجد میں ہر مسلمان رمضان کے مہینے کی تیاری کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں جتنی عبادتیں کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں جیسے قرآن مجید کی تلاوتیں کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اسی طریقے سے اس مہینے میں اور اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. مگر آج ہمارے مسلمانوں میں یہ ذی الحج کے یہ 9 دن، اسے ہم بڑی فضیلت کے دنوں کو معمولی سمجھ رکھیں. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم یہ 9 دن، یہ ذی الحجہ کا جب چاند دیکھا جاتا ہے اس دن سے لے کر ہمیں جتنا ہو سکے نیک اعمال، نیک کاموں کریں، نمازوں کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت، یہ سب یہ مہینے میں کرنا چاہیے. اور اس 9 دنوں میں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، حمد بیان کریں. ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دن ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ بازاروں کو چلے جاتے، بازاروں میں جا کر زیادہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات پڑھتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر آواز کے ساتھ پڑھتے. جو بھی لوگ بازاروں میں بیٹھے ہیں، کاموں میں مشغول ہیں، وہ لوگ جب یہ آواز سنتے تو وہ لوگ بھی اپنی آوازوں کے ساتھ، ان کی آوازوں کے ساتھ یہ لوگ بھی تکبیرات پڑھتے. تو ہم کو چاہیے ان ایام میں ہم کیا کریں، اس دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تکبیرات، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد بیان کریں، اس زبان سے اللہ کی تعریف کرنا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے، چلتے لیٹتے، اپنے گھروں میں ہو یا مکان میں ہو یا مسجدوں میں ہو، آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ کہ اللہ کی تعریف کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی ہم کثرت سے زیادہ پڑھتے رہیں. دکانوں میں بیٹھے ہیں یا دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں، بیکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں، بیکار کی باتیں، دوستوں میں بیٹھ کر بیکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ان اوقات کو، ان دنوں کو ہم برباد کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ دن، یہ 10 دن کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے، ہم اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حج کا دن آتا ہے تو صرف قربانی کر دیں گے، ہمارا کام ہو جاتا ہے. نہیں، بلکہ یہ 10ویں تاریخ کو ہم قربانی کر دیں، اس کے پہلے یہ 9 دن بہت افضل والے دن، ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں، کثرت سے تکبیرات پڑھیں. اور دوسری چیز کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. جیسے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جیسا ڈر کر ہم نمازیں پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے تھے، اسی طریقے سے ان دنوں میں بھی زیادہ کرنا چاہیے. ان دنوں میں ہم کو خاص طور پر 2 کام ہمیں بہت ضروری کرنا ہے. ایک کیا ہے؟ روزہ، یوم العرفہ، عرفات کا دن کا روزہ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ذکر. کیا؟ خاص طور پر ذکر، اللہ کے خاص ذکر کرتے رہنا چاہیے. یہ 2 چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 9 دن، یہ عشرہ، یہ حج کا دنوں میں دیکھ لیجیے، جو اسلام میں بڑی بڑی عبادتیں ہیں،
یہ پوری عبادتیں ان دنوں میں خاص ہو جاتی ہیں. جیسے کہ نماز، جو اسلام کے ارکان، نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اس دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. آپ دوسرے دنوں میں تمام عبادت آپ کو نہیں ملیں گے. دوسرے دنوں میں رمضان کا مہینے میں صرف رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، حج آپ کو نہیں ملتا ہے. مگر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی یہ حج کے دنوں میں، یہ حج کے مہینے میں پوری بڑی بڑی عبادتیں شامل ہو جاتے ہیں. نماز بھی ہم کو مل جاتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور خیرات بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں. ایمان تو سب سے پہلے ہمارے اندر ہے. 5 چیزیں جو بڑے بڑے ہیں، یہ 5 عبادتیں ان دنوں میں آپ پائے جائیں گے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کی تعریف کریں. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا چاند دیکھتے تو آپ شروع سے لے کر نہر کے دن تک، یعنی 9 تاریخ تک آپ 9 روزے رکھتے تھے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے بھی رکھتے تھے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کی بہت بڑی فضیلت بتائی. کیا بتائیں؟ اگر کوئی آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا. 2 سال کے گناہ، بہت بڑی فضیلت بتائیں. تو ہم کو چاہیے کہ عرفہ کا روزہ ہمیں رکھیں. ہم کب رکھنا چاہیے؟ جس دن ہمارے عید کا دن ہوگا، قربانی کا دن، جو دن ہمارے لیے ہے، اور اس کے پہلے کا دن ہمارے لیے عرفہ کا دن، اس دن ہم روزہ رکھیں. ایک روزہ رکھیں یا 9 روزے بھی رکھ سکتے ہیں. اور دوسری چیز، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان دنوں میں کثرت سے کیا کرتے تھے؟ نمازوں کا اہتمام، نفل نمازوں کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے؟ توبہ استغفار کرتے تھے. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں یہ معمولی دن نہیں سمجھنا چاہیے. ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی تکبیرات بیان کریں. ہر بیٹھے جگہ، گھروں میں ہو یا راستے میں چلتے دکانوں کو جاتے ہو یا اپنے کاموں کو جاتے ہو، چلتے چلتے، لیٹے لیٹے، آپ اپنی زبان سے ہمیشہ تکبیرات پڑھتے رہیں. تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کو زیادہ خوش کرنا چاہیے. اور دوسری چیز، قرآن مجید. جیسا کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں یہ قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن ختم کرتے ہی، کوشش کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں جتنا ہو سکے 1 بار یا 2 بار، یا کم از کم یا 3 بار یا 2 بار طبی قرآن مکمل پورا قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. مکمل پورا قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. اور تیسری چیز صدقہ کرنا چاہیے. ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہم کو صدقہ بھی کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. اور چوتھی چیز، نفل نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے. صرف فرض نماز نہیں، فرض نماز کے علاوہ ہر نفل نماز، ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھیں گے، ہر نفل نماز کے بعد بھی پڑھیں. بہرحال ان دنوں میں فرض نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. کثرت سے جتنا ہو سکے ثواب ان دنوں میں ہمیں پانا چاہیے. جس آدمی کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ مہینہ پاتا ہے تو وہ اپنا اس دنوں کو برباد نہ کرے. کیونکہ اس مہینہ ہم پائیں گے، یہ ذی الحجہ ہم کو ملتا ہے تو سمجھئے کہ بہت بڑی غنیمت جانی. کیونکہ آئندہ سال ہم رہیں گے یا دنیا رہیں گی معلوم نہیں. تو اس لیے ہم اپنے اوقات کو برباد نہ کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں. اللہ کے فضل سے دیکھیے یہ لاک ڈاؤن ہے. دوسرے وقت ہم کہتے تھے کہ کاموں کو جاتے ہیں، ہمارے پاس بہت بڑے بوجھ ہے. اب تو لاک ڈاؤن ہے. لاک ڈاؤن کے ٹائم پر اللہ نے ہمیں اور زیادہ موقع دیا ہے. وقت ہمیں کھونا نہیں چاہیے، اور زیادہ ہم عبادت کرنی چاہیے. نمازوں کا اہتمام، گھروں میں کثرت سے نماز پڑھیے اور تکبیرات پڑھیے. اور دوسری چیز نفل نمازوں کا اہتمام. اور چوتھی چیز، جن رشتہ داروں سے ہماری رشتہ کٹ ہو چکا ہے، ہم رشتہ داروں سے دشمنی کر چکے ہیں، اللہ ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم ان دنوں میں ان سے جا کر مل کر ان سے معافی مانگ کر رشتوں کو قائم کر لیجئے.
کیونکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یدخل الجنت خاطئ، رشتے داری، رشتوں کو توڑنے والا ہرگز جنت کو نہیں جاتا. لا يدخل اللہ، وہ آدمی ہرگز جنت کو نہیں جاتا. اگر ہم سے چھوٹی موٹی باتوں سے کسی سے ہم ناراض ہو گئیں، کسی سے ہماری بات چیت نہیں ہے، کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان دنوں میں جا کر ان سے معافی مانگ کر ان سے بات چیت کر لیں. اور دوسری چیز توبہ استغفار، اللہ سے ہم توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی ہم سے جان مجھ کے بھی ہم سے انجانے میں یا جان مجھ سے ہم سے بہت سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. کہ اللہ نے ہمیں ایسا موقع دیا ہے کہ ہم ان دنوں میں کثرت سے توبہ استغفار کریں. ہم جتنا اللہ سے توبہ استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالی زندگی میں موت سے پہلے ہم جتنا اللہ سے توبہ کریں گے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. موت آنے کے بعد اس وقت ہم توبہ کریں گے، ہرگز ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسا کہ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، کیا نہیں تھا اس کے پاس، اللہ نے اسے اتنی دولت دی، اتنی بڑی حکومت تھی، ہر چیز کے پاس تھا، پوری حکومت، پورے لوگ اس کے تابع میں تھے، مگر صرف وہ کیا ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں. جب موت آنے لگی، تب اس نے موت کو دے کر اللہ کے پاس گڑ گڑاتے ہوئے توبہ کیا، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ موت کو دے کر اس نے توبہ کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے توبہ کب تک ہے؟ موت کے پہلے. موت آنے کے بعد اس وقت ہم اللہ سے توبہ کریں گے میرے دوستو، ہرگز ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی. تو دیکھیے جی، اللہ نے ہمیں کیسا ہمیں ایسا موقع دیا ہے. ایسے دنوں میں ہم اپنے غلطیوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو زندگی میں جو معافی مانگی جائیں گی وہ معافی ہے. مرنے کے بعد موت کب آئے گی کوئی آدمی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. اس وقت ہم توبہ بھی کریں گے، ہرگز ہماری توبہ نہیں ہوتی ہے. تو ان دنوں میں کثرت سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے. اور دوسری چیز، ان دنوں میں جو حج کا دن ہیں، یہ 9 دن ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت والے دن ہیں. ان دنوں میں ہمیں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی ابھارتے تھے. اور دوسری چیز قربانی. آپ یہ لاک ڈاؤن میں ہم قربانی کیسا کریں؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے پاس طاقت ہے قربانی کرنے کی، طاقت رہنے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، وہ آدمی ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، ہماری نماز میں شامل نہ ہو جائے. بالکل صاف حدیث آپ نے کہا، جس آدمی کے پاس طاقت ہے، طاقت رہنے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، وہ آدمی ہمارے عیدگاہ میں نہ آ جائے. تو دیکھیے ہم زندگی میں کتنا کی ہم پیسہ خرچہ کر دیتے ہیں. کبھی دکان کو جاتے ہیں کپڑے لینے کے لیے، 100-200 روپے لینے کے لیے مقصد سے انسان جاتا ہے، کبھی ہزاروں کا پیسہ خرچہ ہو جاتا ہے. کتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں. جب قربانی کا موقع آتا ہے تو انسان قربانی نہیں کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے پر بہت سے قرض ہیں، میں تکلیف میں ہوں. اے میرے دوستو، دولت دینے والا، دولت لینے والا، زندگی دینے والا سب اللہ ہے. ہم قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تم اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کے لیے روتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کے لیے سوچتے ہو. تو قربانی جو یہ اس مہینے میں رکھی ہے، تو قربانی ہمیں کو کرنا چاہیے. کوشش کریں گے، اگر لاک ڈاؤن کے بعد بھی کچھ پرابلم آتا ہے، ہم گورنمنٹ کے رولز کے مطابق دیکھ کر کسی حال میں ہم قربانی کریں گے. اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ یہ قربانی جہاں ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے آج تک بھی یہ قربانی جاری ہے، اے اللہ یہ قربانی ہم تمام مسلمانوں کو تو کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہر وقت، ہر نماز میں، جیسا یہ حج کا مہینہ، یہ 9 دن بہت غنیمت ہیں، تو ان دنوں میں ہمیں قربانی کرنا چاہیے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ قربانی مردوں کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. اگر بعض علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ مردوں کے نام سے اگر قربانی بھی کریں گے وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہے. صدقہ مطلب کیا ہے؟ جو جانور ہم قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت ہم نہیں کرنا ہے، تو قربانی جب وہ کریں گے ان کے نام سے قربانی کی جائیں گی تو وہ پورا صدقہ کے طور پر دے دینا ہے. تو بہتر ہے کہ زندوں کے نام سے کوشش کریے قربانی کیجیے.
تو اللہ کے راستے میں ہمیں قربانی کرنا چاہیے. تو یہ قربانی کرنے کے لیے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ جو ہمیں دولت دیا ہے یہ قربانی کرنا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام جیسی قربانی انہوں نے دیا, دنیا میں کوئی قربانی نہیں دے سکتی. انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہو. آج ہم جیبوں میں سے پیسہ نکال کر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے سوچتا ہے انسان. وہاں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, خود اللہ نے ان کو کئی سال کے بعد جو اولاد دی تھی اس اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے, بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے کے, اس دنوں کے بارے میں. تو یہ فضیلت ہر مسلمان جاننا چاہیے. یہ ہمارے اندر اس فضیلت کی خواہش ہونا چاہیے کہ ہم کثرت سے نمازیں پڑھیں, کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں, کثرت سے صدقہ دیں, کثرت سے اچھے کام کریں. کیونکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ من عمل صالحہ, ایام عمل صالحہ, عمل صالحہ, اس دنوں میں تم نیک اعمال کرو, جتنا ہو سکے تم نیک اعمال کر لو. عمل صالحہ, ان دنوں میں جتنا ہو سکے نیک اعمال کرو. آج ہم فرض نمازی پڑھنے کے لیے روتے ہیں, کبھی کام آ جاتا ہے تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان دنوں میں اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے, دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے, روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے ان دنوں میں بعض علماء کرام نے فرمایا رمضان سے بھی افضل دن یہ ایام العشر ہے. یہ ایام العشر حج کے دن. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دن کے اعتبار سے افضل دنوں میں کون سے دن آئیں؟ یہ حج کے دن آئیں. رات کے اعتبار سے افضل راتوں کو سی رمضان کے آخری 10 راتیں. راتوں میں رمضان کے آخری 10 رات جیسی بہت بڑی فضیلت ہے 10 راتوں میں ایک رات, ویسے ہی یہ دنوں میں مارننگ سے شام تک 2 دنوں میں افضل دنوں, سال کے 360 دن میں سب سے افضل دن کو سی یہ حج کے شروع کے 9 دن. یہ حج کے شروع کے 9 دن, ہم یہ شروع کے 9 دن بیکار نہ کریں, ہمارے اوقات کو بیکار نہ کریں. اگر کام ہو جاتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر اللہ کو کثرت سے ذکر کی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لوگوں تمہاری کامیابی کب ہے؟ کامیابی کہاں ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کثرت سے تم اللہ کو یاد کرنے کی وجہ, کثرت سے تم اللہ کا ذکر کرو گے کبھی تمہیں کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تمہیں کامیابی کب ملے گی؟ تم کثرت سے اللہ کو یاد کرنا. تو ان دنوں میں ہمیں اللہ کو کثرت سے یاد کریں, ذکر کریں, تکبیرات پڑھیں. جب چاند دیکھتے ہیں اس دن سے لے کر 13 حج کے 13 اثر کے نماز تک ہم کو اپنی زبان سے ہمیشہ تکبیرات پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کا اہتمام کرنا چاہیے, ہم بھی کرنا ہے, ہمارے بچوں کو بھی بتائیے, گھر کے عورتوں کو بھی بتاؤ, اور دعاؤں کا اہتمام, استغفار, اللہ سے معافی مانگو, اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرو. کیونکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب ایک آدمی قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے, ایک لفظ کے لیے 10 نیکیاں ہیں. ایک لفظ کے لیے 10 نیکیاں ہیں. سمجھ لو اگر ہم اس مہینے میں ایک پیج یا ایک جز ایک دن پڑھیں گے تو ہمارے لیے کتنا ثواب مل جاتا ہے. کیونکہ کل کا دن ایسا دن ہوگا کہ ہر آدمی ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا, ہر آدمی ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا کہ کہیں مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میں جنت کو چل جاؤں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ایک ایک نیکی کے لیے انسان تڑپے گا. آج ہم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی دیا ہے, یہ زندگی کو ہمیں غنیمت جاننا ہے. ہم یہ زندگی کھیل کود بیکار کاموں میں گزارنے کے لیے نہیں آئے. یہ زندگی ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے اللہ کی طرف سے. ہم یہ نہ سمجھیں میری زندگی ہے, میرا ٹائم ہے, میرا کام ہے, ہم کیسا ہے انہیں گزار دیں. ایسا نہیں, ہم جتنا ہو سکے یہ دنیا میں نیک کام کر کر آنے. یہی نیکی ہمیں سیدھا راستہ بتاتی ہے, یہی نیکی ہمیں جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یہ نیکی ہمیں
کرنے کے لیے دنیا میں آئی، نہ ہم دولت کمانے کے لیے، نہ دوستوں کو جمانے کے لیے، نہ بلڈنگاں بننے کے لیے، اس کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے میرے دوستو۔ آئی تو ہم کس لیے آئے؟ نیک کام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمارے لیے کیسا موقع دیتا ہے کہ یہ حج کا مہینہ تمہارے لیے بہت فضیلت والا مہینہ دیا ہے، اس مہینے میں تم جتنا ہو سکے نیک کام کرو، جتنا ہو سکے اچھے اعمال کرو، تمہارے لیے اس میں اچھے جتنا ہو سکے اتنا تمہارا ثواب ملے گا، یہی نیکی ہمارے لیے جنت کو لے جانے۔ تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی تعریف کریں، کثرت سے دعا کریں، کثرت سے نمازوں کا اہتمام کریں، ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ سے استغفار، توبہ استغفار، ہمارے گناہوں کو یاد کر کر تنہا ہو یا رات کا وقت ہو، اللہ کو یاد کر کر رو رو کر اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اور آخری چیز اپنے رشتہ داروں کو ان کا رشتہ نبھانا ہے۔ اگر کسی سے ہم سے دشمنی ہوگی ہے، ہم ان کے پاس معافی مانگ کر ان سے محبت کا تقاضا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بیسٹ آدمی وہ ہے، اس آدمی جو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بیسٹ آدمی کون ہے؟ اپنے ہاتھ سے بھی اپنی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دیا ہوا انسان۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کے مہینے میں، آنے والا حج کا مہینہ جو منگل کے دن چاند رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کے مہینے میں ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کے مہینے میں ہمیں نمازوں کے اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس حج کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔ اے اللہ، ہم جو بھی مسلمان ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ ہمارے تمام غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو بھی مسلمان پریشانی، اے اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ، جو بھی مسلمان بیماری، اے اللہ تمام مسلمانوں کو بیماری میں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو بھی مسلمان تکلیفی، تمام مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں صحت دے، اے اللہ ہمیں تندرستی دے، اے اللہ ہمیں طاقت دے، اے اللہ ہمارے دین کی ہر باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ میں قرآن حدیث پر عمل کرنے والے بنا۔ اے اللہ میں نیک بنا۔ اے اللہ میں دنیا کے تمام برے کاموں سے، برے شیطانوں سے، برے دوستوں سے محفوظ عطا فرما۔ اے اللہ میں دنیا کی تمام چھوٹی یا تمام بڑی بیماریوں سے محفوظ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خبر کے عذاب سے محفوظ عطا فرما۔ اے اللہ میں دنیا میں جتنا ہو سکے نیک کام کرنے کی توفیق عطا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم آپس میں ایک دوسرے تمام بھائیوں کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ آپس میں ملاپ سے محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا اللهم عافني في بصري اللهم عافني في عيني اللهم عافني في سمي اللهم عافني في بدني لا إله إلا أنت اللهم اجعلني في سمي نورا وفي قلبي نورا وفي يدي نورا وفي رجلي نورا وفي لساني نورا وفي وجهي نورا وفي فمي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن كلامي نورا وفي العمل نورا وفي التلاوة نورا وفي خبري نورا وفي قبري نورا وفي كل جسم نورا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وما علينا إلا البلاغ المبين الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وذل وتم أكبر